لذت خلود۔ اس کے ساتھ دوستی کر کے مجھے ہمیشہ یہ احساس رہا کہ میں اس کی گاڑی کی سٹیپنی بن چکا ہوں۔ جب ضرورت پڑی گاڑی میں فٹ کر لی اور نالگ کر کے لٹکا دی۔ سچ بات تو یہ ہے کہ میں آج تک اس کی نفسیات کے بارے میں کچھ بھی نہ سمجھ پایا۔ وہ میرے لیے ایک عجیب سا معمہ بن کر رہ گئی ہے۔ اس عقدے کو جتنا بھی میں حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں اتنا ہی یہ الجھ جاتا ہے۔ اس نے جموں یونیورسٹی کے ایک ادبی سیمینار میں مقالہ پڑھا تھا اور وہیں ہماری جان پہچان بھی ہوئی تھی۔ مقالے سے یہ صاف ظاہر تھا کہ اردو ادب پر اس کی زبردست گرفت ہے۔ لنچ ٹائم پر میں نے اسے مبارکباد دی اور خلوتی نیت سے اعتراف کیا کہ مقالہ بہت ہی فکر انگیز ہے۔ رسمی گفتگو کے بعد اس نے پرس میں سے اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کر مجھے دے دیا۔ لکھا تھا ڈاکٹر مس کرونا چاولہ، ایم اے اردو، پی ایچ ڈی۔ بدلے میں نے اپنا وزٹنگ کارڈ اس کو پیش کیا۔ پھر بڑی دیر تک باتیں ہوئیں اور اسی دوران مجھے یاد آیا کہ وہ میری پروجیکٹ کے لیے معاون بن سکتی ہے۔ میں نے انہی دنوں ایک پروجیکٹ ہاتھ میں لیا تھا اور اس کے لیے مجھے کسی مددگار کی تلاش تھی۔ آپ آج کل کیا کر رہی ہیں؟ میں نے اس سے پوچھ لیا۔ خاص کچھ نہیں، تھوڑا ویلفیئر کا کام کرتی ہوں۔ دیہاتی علاقوں میں ناخواندہ خواتین میں آگاہی بڑھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ بہت خوب۔ دراصل میں پنجاب اردو اکیڈمی کے ایک کتاب مرتب کر رہا ہوں۔ موضوع ہے شمالی ہند کی خواتین افسانہ نگار۔ اس کے لیے مواد حاصل کرنے کی ضرورت ہے، پھر اس کا تجزیہ کرنا ہوگا، آخرکار اس کو کتابی صورت میں پیش کرنا پڑے گا۔ تقریباً 2 سال کا کام ہے۔ اکادمی 1 لاکھ روپے بطور اعزازیہ دے رہی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ بھی اس پروجیکٹ کے ساتھ منسلک ہو سکتی ہیں۔ اس نے کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں کیا، دیکھتی ہوں کہہ کر رخصت ہو گئی۔ ہفتے بھر کے بعد جب میں اپنی میز کی صفائی کر رہا تھا، اس کا وزٹنگ کارڈ جو کاغذات میں کہیں گم ہو گیا تھا میرے سامنے فرش پر گر پڑا۔ میں نے فوراً کارڈ اٹھایا اور اس پر درج ٹیلی فون نمبر ملایا۔ دوسری جانب سے کرونا کی آواز سنائی دی۔ کرونا جی، میں مینجمنٹ سنگھ بول رہی ہوں۔ ہفتے بھر پہلے آپ سے سیمینار میں ملاقات ہوئی تھی۔ نمستے، کہیے کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک پروجیکٹ کے بارے میں آپ سے گزارش کی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ میں سوچ لوں گی۔ کیا آپ نے اس بارے میں کوئی فیصلہ لیا ہے؟ اوہ سوری، میں تو بھول ہی گئی۔ میں نے اس طرف کوئی دھیان ہی نہیں دیا۔ سچ مانیے، ڈاکٹریٹ کرنے کے بعد اب مجھے مزید پڑھنے لکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ مجھے معافی فرمائیں تو بہتر ہوگا۔ کرونا جی، سال بھر ہی کی تو بات ہے، پھر معاوضہ بھی معقول مل رہا ہے۔ آپ کی ذہانت اور لگن کو دیکھ کر ہی میں نے آپ کو یہ پیشکش کی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ اصرار کر رہے ہیں تو کر لوں گی۔ کہیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہ تو ہم آفس میں بیٹھ کر ہی طے کر لیں گے۔ آپ کل صبح میرے آفس تشریف لے آئیے، وہیں تفصیل سے بات کریں گے۔ اوکے، کل صبح 11 بجے میں آپ کے دفتر پہنچ جاؤں گی۔ گڈ بائے۔ دوسرے روز وہ ٹھیک 11 بجے میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ میں نے شعبے کے لائبریرین سے پروجیکٹ کی تفصیلات منگوائیں اور کرونا کے سامنے رکھ دیں۔ اسے پروجیکٹ سمجھنے میں زیادہ وقت نہیں لگا اور اگلے ہی دن میں اپنے کام میں جٹ گئی۔ کرونا آفس میں کئی گھنٹے میرے ساتھ جم کر بیٹھی جاتی، ہر کام تندی، دقیقہ ریزی اور اہتمام سے کرتی۔ کہاں تو میں نے 1.5-2 سال کا نشانہ باندھا تھا اور کہاں 6 ہی مہینے میں نصف سے زیادہ کام مکمل ہو گیا۔ پیر سے شکر تک کرونا آفس میں کام کرتی، پھر سنیچر اور اتوار کو میرے گھر پر آ کر کام کرتی۔ میں گھر میں اکیلا ہی رہتا رہا۔ رفتہ رفتہ وہ بے تکلف ہوتی گئی اور خود ہی چائے، ناشتہ اور لنچ بھی بنانے لگی۔ ہاں، کبھی کبھار موڈ بن جاتا تو ہوم ڈیلیوری ریسٹورانٹ سے من پسند کھانا منگوا لیتی۔ ایک روز میں نے خود ہی کھانا بنانے کا ارادہ کر لیا۔
اس لیے کچن میں گھس گیا۔ اس سے رہا نہ گیا اور وہ میری مدد کرنے کے لیے اندر آئی اور سبزیاں کاٹنے لگی۔ تب تک میں چکن فرائی کرتا رہا۔ سبزیاں کاٹتے وقت وہ میری اتنے قریب کھڑی ہو گئی کہ ہم ایک دوسرے کے سانسوں کا ریز و بم اور بدن کی گرماہٹ محسوس کر رہے تھے۔ پھر یہ کہا کہ وہ ایک ہاتھ میں چاقو اور دوسرے ہاتھ میں بھنڈی لیے میرے ساتھ چمٹ گئی۔ اس لمحے سے میری آنکھوں میں اتنی غنودگی چھا گئی کہ یہ بھی دکھائی نہیں دیا کہ چکن پوری طرح فرائی ہوا ہے یا نہیں۔ میں نے جلدی سے میں مسالے ڈال دیے، حسب ضرورت پانی ملایا اور پھر پریشر کو ڈھکن لگا کر بند کر سیٹیوں کا انتظار کرتا رہا۔ وہ پھر سے سبزیاں کاٹنے میں منہمک ہو گئی اور خمار بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ کر کہنے لگی، اب آپ باہر جا کر آرام سے بیٹھیے، سبزیاں اور چاول میں خود ہی بنا لوں گی، آپ سبزی کی کیا ضرورت ہے، مرغی جو پک رہی ہے، میں نے شرارت آمیز لہجے میں جواب دیا۔ اس نے اپنی نظریں جھکا لی اور مجھے دھکا دیتے ہوئے کچن سے باہر نکالنے کی کوشش کی۔ میں نے موقع کا جوان گان اپنے بازو اس کے گلے میں حمائل کر دیے اور پھر اس کے موٹے رس بھرے ہونٹوں کو بوسہ دینے کی کوشش کی۔ اس نے جھٹ سے اپنا دایاں ہاتھ اپنے ہونٹوں کے اوپر پھیلا دیا اور مجھے بوسہ لینے سے روک دیا جیسے کوئی شجر ممنوع ہو۔ کئی بار کوشش کرنے کے بعد جب میں ناکام رہا تو ہٹ کر کھڑا ہو گیا اور خفگی سے اسے پوچھنے لگا، یہ کیا پاگل پن ہے؟ اس نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، تم نے تو اب تک جو کچھ بھی کیا میں نے روکا نہیں، مگر میں کسی کو اپنے ہونٹ چھونے نہیں دیتی۔ میں ایسے اس کا چہرہ دیکھنے لگا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے ہونٹ پر انسانی کھوپڑی اور ہڈیوں سے بنا ہوا خطرے کا نشان لگا ہوا ہو۔ مسرتاً میں کچن سے باہر آ کر کھانے کی میز پر سکون سے بیٹھ گیا۔ کھانا اتنا لذیذ بن گیا تھا کہ دونوں انگلیاں چاٹ کر رہ گئے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر اور کام کرتے رہے، مگر دونوں عجیب سی تھکن اور بے چینی محسوس کر رہے تھے۔ کام میں بالکل ہی جی نہیں لگ رہا تھا، اس لیے آرام کرنے کے لیے دونوں بیڈ پر لیٹ گئے، ہم آغوشی کی حالت میں کونے کے لفظ لے رہے۔ وہ ان بند کوارٹروں کو کھولنے سے باہر انکار کرتی رہی۔ مجھ سے رہا نہ گیا، اس لیے بیٹھ جانے کے لیے کرونا سے پوچھ بیٹھا، کرونا ہماری درمیان کوئی دیوار تو رہی نہیں، پھر بوسہ دینے سے تم انکار کیوں کر رہی ہو؟ نہیں دوں گی، میری مرضی، اس نے بڑے رکھے انداز میں جواب دیا۔ کچھ تو وجہ ہوگی میری جان، ان ہونٹوں میں سے ایسا کیا ہے جو شبر ممنوع بن کر رہ گیا ہے؟ یہ کسی کی امانت ہے اور ہمیشہ اس کے لیے ریزہ رہیں گی۔ اس کے لہجے میں اعتماد بھی تھا، اطمینان بھی۔ میری حیرانگی کی حد نہ رہی۔ کرونا نے اپنے جسم میرے حوالے کرنے میں کوئی تعمیر نہیں کیا، پھر بھی وہ اپنے ہونٹوں کو کسی کی امانت سمجھ رہی ہے، یہ کیسی دیوانگی ہے؟ میں من ہی من میں سوچنے لگا۔ پھر بھی میں نے مزید خریدنے کی کوشش کی، کس کی امانت ہے میں بھی سن لوں۔ میرے گائیڈ کی گروجی میرے ہونٹوں سے بہت پیار کرتے تھے، بدقسمتی سے وہ شادی شدہ تھے اور 2 بچوں کے باپ بھی، اس لیے میرے نہ ہو سکے۔ یہ ہونٹ میرے پہلے اور آخری پیار کی امانت ہے، ان کی یادیں ہی میری زندگی کا واحد سہارا ہے۔ وہ مجھے ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ اگر شادی کرو گے تو یہ ہونٹ کسی کو چھونے نہیں دینا۔ ان سے بچھڑ کر میں نے عمر بھر کنواری رہنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے یہ سب پاگل پن لگ رہا تھا، مگر اندر سے آواز آ کے ایسے ہی پاگلوں کی وجہ سے ہی دنیا دلچسپ بن گئی ہے، ورنہ دنیا میں رکھا ہی کیا ہے؟ محض سے لحد تک بے رونق روز سفر۔ مجھے اس کے گائیڈ پر بھی ہنسی آ رہی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ عورت شادی شدہ شادی کرے اور شوہر کو اپنے ہونٹ چھونے سے روک لے؟ میں نے کرونا سے سوال کیا، شاید تم نے جلدی میں فیصلہ لیا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ تم کسی سے ہم آغوش اور اپنے لبوں کو مہر بند کر دو؟ مجھے نہیں معلوم میں نے اس وقت کیا فیصلہ لیا، صرف یہ جانتی ہوں کہ یہ ہونٹ اس کے ہیں اور اسی کے رہیں گے۔ البتہ میری بھی کچھ مجبوریاں ہیں، میری بھی جسمانی ضرورتیں ہیں، کبھی کبھار انہی ضرورتوں کو پورا کرنے کی تمہارے بازو میں پن لیتی ہوں۔ میں نے اس بارے میں مزید کوئی سوال نہیں کیا، تاہم اپنے رشتے کی وضاحت چاہی۔ کرونا، ہم دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب آ گئے ہیں، میں تم سے بے حد پیار کرنے لگا ہوں،
میری طلاق عرضی کورٹ میں دائر ہو چکی ہے، شاید 4-5 مہینے میں منظور ہو جائے گی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم دونوں۔ اس نے میرا مکالمہ کاٹ کر بے رخی سے جواب دیا، پیار، یہ پیار ویار کہاں سے بیچ میں گھس گیا؟ کہ میں تم سے کچھ بھی نہیں چھپانا چاہتی، مجھے تم سے پیار نہیں ہے۔ میں نے زندگی میں بس ایک بار پیار کیا اور ناکام رہی، اب اور کسی سے پیار نہیں کر سکتی۔ اس خیال کا تو تم دل سے نکال ہی دو۔ اس نے مجھے اچنبھیت میں ڈال دیا اور میں آگے کچھ بھی نہیں بول پایا۔ پروجیکٹ وقت مقرر سے پہلے ہی مکمل ہو گیا اور میں نے مسودہ ایک مدنی کے حوالے کر دیا۔ جب اعزازیہ ملا تو 40,000 کی چیک کرونا کو ان الفاظ کے ساتھ پیش کی، 20,000 کاغذ، اسٹیشنری، کمپوزنگ اور بائنڈنگ وغیرہ پر خرچ ہو گئے، باقی رقم کا آدھا حصہ تمہیں دے رہا ہوں۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور زوردار کہکے لگایا، اس کو لے کر میں کیا کروں گی بھگوان کر دیا، میرے پاس بہت کچھ ہے۔ پتا جی نے ایک عالیشان بنگلہ چھوڑ دیا ہے، 2 موٹر کاریں ہیں، کھیتوں سے اتنی کمائی ہوتی کہ سال بھر کے اخراجات کے بعد بھی بہت کچھ بچ جاتا ہے۔ آپ اس رقم کو اپنے پاس ہی رکھ لیجئے۔ اس نے بڑے پیار سے چیک کو طے کر کے میری کوٹ کی جیب میں ٹھوس دیا اور پھر میرے ساتھ لپٹ گئی۔ کرونا، یہ آفس ہے، کچھ تو خیال کرو۔ وہ الگ ہو گئی۔ میں ایک بار پھر شطرنج میں مبتلا ہو گیا۔ یہ باولی لڑکی یہ ہر بار نرالی تھی۔ انہی دنوں کورٹ نے میری طلاق کی عرضی منظور کر لی اور میں نے دوسری شادی کرنے کی صحیح کر لی۔ سب سے پہلے میں نے کرونا سے اس بارے میں بات کرنا مناسب سمجھا، حالانکہ اس نے کئی بار اپنے خیالات سے مجھے آگاہ کیا تھا۔ خیر، آدمی امید کا دامن عمر بھر نہیں چھوڑتا۔ میں نے یہی سوچا کہ شاید اس نے اپنا ارادہ ترک کر دیا ہو، اس لیے میں سیدھا کرونا کے گھر پہنچ گیا۔ والدین کی وفات کے بعد اب وہ اکیلی رہتی تھی۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں اور پھر میں اپنے مداح کی طرف آ گیا۔ کرونا، تمہیں یہ جان کر خوشی ہوگی کہ کورٹ نے میری طلاق منظور کر لی ہے، اب میں آزاد ہوں۔ سچ، تھینک گاڈ۔ یہ تو بہت اچھا ہوا کہ تم اس مصیبت سے چھوٹ گئے۔ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ تم دونوں نے 25 سال کیسے اکٹھے گزارے۔ جیسے تیسے تو گزار ہی لیے۔ یہ دیکھو نا، گزشتہ 10 سال سے میں کہہ رہی جی رہا ہوں۔ اب بچوں کا کیا کرو گے؟ تمہیں تو ان کی ہمیشہ فکر لگی رہتی ہے۔ ان کی وجہ سے ہی طلاق لینے میں اتنی دیر ہوئی۔ اب دونوں سیٹل ہو چکے ہیں، پیشہ ورانہ تعلیم ختم کر چکے ہیں، نوکری تو کہیں نہ کہیں مل ہی جائے گی۔ تم اور تمہاری بیوی پر مجھے ترس آ رہا ہے، کیسے زندگی بسر کرتے رہے تم لوگ۔ خیر چھوڑ دو ان باتوں کو۔ کرونا، میں یہ تجویز لے کر آیا ہوں، مجھے امید ہے کہ تم اسے ٹھکراؤ گی نہیں۔ کہو کیا تجویز ہے؟ کرونا، میں نے تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ہم ایک دوسرے کو بہت قریب سے جانتے ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم دونوں۔ اس نے میری بات بیچ میں ہی کاٹ لی اور کہنے لگی، نو، اٹ از ناٹ پاسبل۔ ایسے ہی نہیں ہو سکتا۔ میں شادی کے نام سے نفرت کرتی ہوں۔ تم برا مت ماننا، میں کسی سے شادی کرنے کا بھی نہیں سوچ سکتی۔ منجیت، آئی ایم ریئلی سوری۔ پھر پر کیوں؟ بس یوں ہی میں نے شادی نہ کرنے کی قسم کھائی اور میرا فیصلہ اٹل ہے۔ کرونا، مگر تم سمجھتی کیوں نہیں؟ آج تم جوان ہو، تمہارے ہاتھ پہ سلامت ہے، روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، مگر کل بڑھاپا آئے گا، بیمار ہو سکتی ہو، اس وقت تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت پڑے گی۔ منجیت، دراصل تم لوگ لمحہ بھر مرنے کی عادی ہو گئے ہو۔ مستقبل کی فکر تم سے تمہارا حال چھین لیتی ہے، دماغ کی طرح چار کھا جاتی ہے۔ تمہارے حال کے ہر ثانیے کو ذرا سوچو، تمہاری بیوی آج کس کے سہارے جی رہی ہوگی؟ تم نے اس کو چھوڑ کر اپنا پلہ جھاڑ لیا۔ کل میرے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے۔ فرض کرو اگر میں کسی کے ساتھ شادی کر بھی لیتی ہوں، کل وہ مجھے طلاق دے سکتا ہے یا وہ مر بھی تو سکتا ہے۔ پر اس وقت میرا کیا ہوگا؟ ہم نے یہ سب وہم پالے ہیں۔ میں جیسی ہوں، جس حال میں ہوں، اچھی ہوں۔ مجھے بڑھاپے اور بیماری سے کوئی ڈرا نہیں سکتا۔ جو ہونا ہوگا ہوگا، تبھی دیکھی جائے گی۔ اس بارے میں آج ہی اپنا دماغ کیوں خراب کر لوں؟ میرے دل میں بار بار یہ خیال آیا کہ
اس سے کہہ دوں کہ چلو مانا کہ تم ہی صحیح ہو، پھر بھی شادی کرنے میں حرج کیا ہے؟ آخر ہم دونوں کے درمیان جسمانی تعلقات تو ہے ہی۔ پھر سوچا کہ کہیں اس کے جذبات کو ٹھیس نہ لگ جائیں، اس لیے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ اس کے بعد سونا مجھ سے مخاطب ہوئی، منجی تم یہ بات نہیں سمجھو گے، میں زندگی کے 35 سال اکیلے ہی گزارے ہیں، میں اپنے بیڈ روم میں کسی اور گماں میں نہیں کر سکتی، اور رات بھر آئی ہیڈ ٹو شیئر مائی بیڈ روم ود ان۔ اس نے بڑی نعتوں بے باکی سے یہ بات کہہ دی، اس نے تیور بھی بدل جو کہہ دے۔ میں نے اپنی خیریت اس میں سمجھی کہ موضوع کو بدل دوں۔ کرونا چھوڑو ان باتوں کو، میں نے یوں ہی نہ جانے کس جذبے کے تحت یہ پرپوزل تمہارے سامنے رکھا تھا۔ جب تمہاری مرضی نہیں تو صحیح۔ ہاں منجیت، یہ میرا حتمی فیصلہ ہے اور مجھے فیصلہ بدلنے کی عادت نہیں ہے۔ اب ایسی کرتی رہوگی، اب کھلاؤ پلاؤ گی بھی؟ میں نے سنجیدہ ماحول میں کو ہلکا کرنے کی کوشش کی۔ اس کے چہرے سے ایک دم سنجیدگی کافور ہو گئی اور پھر وہ سے نارمل ہو گئی بھی۔ اس نے ٹیلی فون پر ڈنر کے لیے ہوم ڈیلیوری ریسٹورنٹ کو آرڈر دے دیا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم دونوں حسب معمول ایک دوسرے کی بازوؤں میں جھولتے رہے، مگر آج پہلی بار میرا ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا، سارا ماحول اجنبی سا لگ رہا تھا۔ میں اس کی انوکھی لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ جو اپنی زندگی نوہموار جی رہی تھی، جس کا ماضی اور حال تصاد سے بھرپور تھا، اور مستقبل تو اس کے لیے کبھی جنم ہی نہیں لیتا ہے۔